सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, हमें अगर फ़र्ज़ किया आपको एक पोटेंशियल देखना है ना किसी भी काम का, तो उस काम से जुड़े हुए मैक्सिमम जो लोग होते हैं, उनको आने वाले रिज़ल्ट जो हैं, वो उस पूरी फ़ील्ड के एवरेज रिज़ल्ट होते हैं। अब इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह दूँगा कि फ़र्ज़ किया आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में एज़ अ कैशियर काम करते हैं। जब वो किसी बैंकिंग सेक्टर में एज़ अ कैशियर काम कर रहे होते हैं, तो उस कैशियर जो पूरी फील्ड है ना, उसका एक पोटेंशियल है, उसका एक पीक परफॉर्मर भी होगा और एक बिल्कुल न्यूली कमर भी होगा, ठीक है? तो उसकी आप दोनों को मिला के एक एवरेज बना सकते हैं कि यार जी एवरेज क्या है। रिसेंटली एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चूँकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले जो क्रिटिसिज़्म आता है, वो 2 लोगों की तरफ से आता है। एक उसकी फैमिली की तरफ से बड़ा सख्त क्रिटिसिज़्म आता है और दूसरा उसके करीब रहने वाले जो दोस्त होते हैं, उसकी तरफ से उसे शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। एक तो एक बात याद रखिएगा कि आप जितना ऊँचा उड़ना चाहते हैं ना, इतना आपको सख्त हवाओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने 40 साल उनकी 40 साल, 50 साल और 60 साल की जो कमाई है, वो आपने अगर 2-4 सालों में कमानी है, तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना, जो उन्होंने 40 साल की एज में 40 साल की उम्र तक जो है वो मुसलसल अदा की है। तो आप अगर 4 साल में वो चीज़ें मिल जाएँगी बगैर कीमत अदा किए, तो फिर ये बड़ा खतरनाक होता है। ये इतनी अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ना सिर्फ़ तैयार रहना पड़ता है कि यार मैंने इसकी कीमत अदा करनी है, बल्कि उसकी तरफ से आने वाली जितनी भी जो तनकीद होती है या उसकी तरफ से उस काम के जुड़े हुए रिलेटेड कुछ भी आपको फेस करना पड़ता है, वो मसाइल होते हैं, वो वसाइल की कमी होती है, वो जो माइंड स्टकनेस होती है, वो जो मेंटली टॉर्चर होता है, वो जो तनकीद होती है, वो जो गुस्सा होता है, वो जो कंपटीशन का डर होता है, वो खौफ होता है, वो सब आपको फेस करनी पड़ती है। कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों से बच के निकलते हैं। याद रखिएगा, कामयाबी वो वाहिद वादी है, जिसका जो रास्ता है, वो नाकामी से होके गुज़रता है। ये पॉसिबल ही नहीं है, आप किसी और एंगल से आके आप कामयाब हो ही नहीं सकते, ठीक है? तो मेरे साथ एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ। अभी कोई करीबन 15-20 मिनट हुए हैं, रात से मुझे एक कज़न है मेरा बहुत अच्छा उसकी कॉल आ रही थी और वो मेरा हम-उम्र है। मतलब हम बचपन में इकट्ठे खेलते-कूदते थे, 1-2 साल शायद वो मेरे से बड़ा है, बाकी हम हम-उम्र हैं, इकट्ठा खेले-कूदे हैं। तो हैरानकुन बात ये हुई कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो मेरी जो सबसे पहले फैमिली में जो मुखालफत शुरू हुई, आपको भी होती होगी। नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको शदीद जो तनकीद का सामना करना पड़ता है, वो फैमिली से करना पड़ता है, तो मुझे भी करना पड़ा। आप लोगों को भी करना पड़ता है। तो शुरू-शुरू में इस पे गुस्सा आता है। पहले गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर, फिर गुस्सा आता है अपनी फील्ड के ऊपर। जब लोगों पे बस नहीं चलता ना, तो फिर हमारी अपनी फील्ड के ऊपर हमें गुस्सा आना शुरू हो, क्या बकवास काम मैं कर रहा हूँ यार, इससे तो बेहतर है मैं कूड़ा चुनना शुरू कर दूं, उसके ऊपर तो कोई तनकीद नहीं करता। क्योंकि जो तनकीद है ना, ये वो जो कूड़ा करकट फेंकने से ज्यादा बड़ी जो है वो सख्त और मुश्किल चीज है। इसको जब तक आपके अंदर जिगरा नहीं है ना, तो आप फेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो मेरे साथ भी यही हुआ कि सबसे पहले तो मुझे फैमिली को सैटिस्फाइड करने के लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। तो मैं उनको कहूँ कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है, खास तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग। और फैमिली तो ये सुनना ही नहीं चाहती ना कि आप उन्हें क्या दलाल देते हैं, उनको दलाल से तो लेना देना ही नहीं होता। वो बस ये कहते हैं कि फलां ने हमें कह दिया है और जिसने कहा है वो पिछले 10 साल से लिबंटर घूम रहा है, लेकिन उसने कह दिया है कि ये काम फ्रॉड है और तो बस उसकी बात की मोहर लग गई, ठीक है? तो मैंने फैमिली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा एक कज़न जो है नाम मैं नहीं ले रहा, चूँकि शायद आप आप में से बहुत सारे लोगों से कुछ दिनों में उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो उन्होंने मुझ पे ना बड़ी शदीद तनकीद में पहला नंबर उनका था, क्योंकि वो एक तो मेरा हम-उम्र था, दूसरा ये था कि हमारा वो आपस में जो है वो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ़ में आए तो उनकी फ़ील्ड और थी, मेरी और थी, तो हमारे दरमियान 36 का आंकड़ा चलना शुरू हो गया। तो उनकी जो जॉब थी वो जल्दी लग गई, तो मैं उस टाइम तक फ्री था। तो अब हमारे यहाँ एक मसला ये भी है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, काम थोड़ा-सा कहीं हाथ-पाँव लगना शुरू हो जाता है ना, तो हम बेजा छोटों पे या जो फ्री घूम रहे होते हैं, उन पे अपना अगर थोड़ा-सा इल्म आ जाए, 1-2 किताबें पढ़ लें, तो हम उन पे इल्म झाड़ना शुरू कर देते हैं। कहीं जॉब-शॉब लग जाए, तो उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ़ के मशवरे देना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, हमारा पूरे मुआशरे का मसला है, मैं भी उसमें शामिल हूँ।
ठीक है। तो एज़ यूजुअल मेरे साथ भी वही हुआ कि मेरे वालिदैन को और इस तरीके से उनको थोड़ा, और मुझे खुद मेंटली बड़ा रिच किया गया। अच्छा, मुझे ये था कि ज़ाहिर है मैं ट्रेन्ड था या ट्रेनिंग्स लेता था या लोगों में उठता बैठता था, तो मुझे जो इस फील्ड के साथ जुड़ी हुई ग्लोरी है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ी हुई जो ग्लोरी है, वो तो बिल्कुल नज़र आती थी। मेरे घर वालों को तो नज़र नहीं आती थी। इसलिए घर वालों ने आखिरकार ये भी कहना शुरू कर दिया कि या तो हमारी मानो और या ये काम करो, हमारे साथ ताल्लुक तोड़ दो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो ना तो काम के लिए किसी से ताल्लुक तोड़ा जाता है और ना कोई अल्लाह माफ करे काम के लिए किसी से ताल्लुक जोड़ा जाता है। ये कौन सी बात है भाई, ताल्लुक तोड़ दो। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि तुम हमारा नाक नीचा करो, हमने जिंदगी बड़ी जबरदस्त गुजारी है, हमने कुछ नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई है, और बहुत सारी बातें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग आ जाती है। तो अब मुझे एक्चुअल में ये बात पता थी कि मेरे वालिदैन मुझसे चाहते क्या है। मुझसे वो ये चाहते हैं, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें वो सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैं नाकाम नहीं हूँगा या मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, बस ये सेटिस्फैक्शन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए था। और जो कुछ उन्हें बताया गया वो उनके लिए ये लगता था शायद कि ये इब्राहिम के लिए जो है वो बिल्कुल अंधेर नगरी है। तो खैर, आफ्टर सम टाइम तनकीद के बाद जो अगला रुख मेरी तोप का मुड़ा वो मेरी फील्ड की तरफ मुड़ा, और ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपनी फील्ड को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और इंतहाई मुझे इससे नफरत होना शुरू हो गई। लेकिन मैंने ये देखा कि इसमें फिर मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही। मैं तनकीद भी कर रहा हूँ इस पे, अंदर से बुरा भला भी कह रहा हूँ और फिर पैसे कमाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दोनों साथ साथ नहीं चलते, कभी भी नहीं चलते। लेकिन मेरे लिए क्यों बेनिफिशियल साबित हुआ, मेरे लिए क्यों इफेक्टिव साबित हुआ कि मेरे दिमाग और दिल के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ गया, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। दिल कहीं खड़ा था, दिमाग कहीं खड़ा था। दिमाग ये कह रहा था कि भाई ये जो फील्ड है इसमें जान तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और लेकिन ये काम ठीक नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए और ये बकवास तरीन काम है। दिल कह रहा था कि यार ये काम बहुत अच्छा है, तुम अगर कर लेते हो तो तुम भी कामयाब हो सकते हो, बेशुमार लोग हो गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसे करने के लिए तुम्हें पी काटनी पड़ती है और दिमाग वो पी काटना नहीं चाह रहा था। तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए थे। इस दौरान मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त और स्मार्ट डिसीजन लिया। वो ये था कि मैं पहले देखता हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज़ क्यों क्यों हुआ और मेरे वालिदैन को यकदम इससे इतनी नफ़रत कैसे हो गई। मेरे वालिदैन ने कभी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, तो ये नफ़रत कैसे हो गई? मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो कमाल की बात ये है कि जवाब मुझे ये मिला कि इब्राहिम खिलजी साहब, ये आपकी वजह से ये सब गंद फैला है। मतलब आपसे मुराद किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्कर की वजह से। कोई एक शख्स जो कभी, जैसे मैं आज एज अ इब्राहिम खिलजी नेटवर्कर आया हूँ, तो एज इट इज कोई और आया होगा, वहां से ये गंद शुरू हुआ है। अदरवाइज वालदेन का कोई कसूर नहीं है। हमारा इस फील्ड को गंदा करने और इस पे कीचड़ उछालने की जो इजाजत है, या हम लोगों को देते हैं, ठीक है, वो हमारे डिफरेंट पैंतरे हैं। इस पे मैं काफी दफा बात कर भी चुका हूँ। मजीद एक दो पॉइंट बता देता हूँ। नंबर वन, हम लालची बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नंबर टू, हम लोगों को अपनी टीम में जो लाते हैं ना, हमारा मकसद ये होता है बस किसी तरीके से वो ज्वाइन करे, ये देख के बगैर कि भाई वो लूला है, लंगड़ा है, मेहनती है, काम चोर है, सच्चा है, झूठा है, बेईमान है, ईमानदार है, दयानतदार है, नहीं है, इसकी तमीज किए बगैर बस हम उन्हें जोड़ना शुरू कर देते हैं। और हमें लगता है कि यहाँ ऐसे हम टीम बनाएंगे तो हम पैसे कमा लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि बहुत सारे झूठे जोड़ लेने से आप सच्चे नहीं हो जाते। मतलब ये बिल्कुल कंफर्म सी बात है। तो बहुत सारे बेईमान जोड़ने से आप ईमानदार कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे जो है वो बिजनेस सोच वालों को जोड़े बगैर आप बिजनेस सोच ला कैसे सकते हैं अपने अंदर? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये जो लोग आज तक दुनिया में कोशिशें की गई ना लोगों को बदलने की, तो ये बदल ही नहीं सके। उसकी वजह ये है, कुरान ने बड़ा जबरदस्त फार्मूला बताया कि लोगों के बोझ को छोड़ो, अपनी ही फिक्र करो, अपनी बात करो, लोगों को छोड़ो। आप अपनी इस्लाह कर सकते हो, लोगों की नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अपने से शुरू करना पड़ा, लेकिन यहाँ अपने से कोई नहीं करता। तो किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने जब इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ गंद क्या हुआ, तो मुझे पता चला कि इसकी बुनियादें गलत है। जो इसकी बेख बनी हुई है वो बिल्कुल गलत है। वो बुनियाद जिन लोगों ने बनाई ना, मैं आपको लिख के देने वाला हूँ। वो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसा कमाने आए थे और वो पैसा उनका पूरा हो जाए फिर वो छोड़ के जाने वाले हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि हम आने वाली नस्लों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे और इस फील्ड को बेहतरीन करेंगे। देखें, बैंकिंग सेक्टर जब शुरू हुआ ना, तो उसकी बुनियाद इंतहाई ईमानदार लोगों ने रखी। बेशक वो मुस्लिम नहीं थे,
ٹھیک ہے، یہودی تھے، لیکن وہ اتنے اس کانسیپٹ کے ساتھ وہ اتنے ایماندار تھے کہ آج بھی بینکنگ سیکٹر میں مسلمان بھی کام کرتے ہیں، زیادہ تر بینکنگ سیکٹر اب مسلمانوں کے پاس ہے اس میں کام کرنے کے لیے، جاب کے لیے، لیکن ان کے وہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ ایک کیشیئر جو ہے وہ بینک سے پیسہ نکال کے لوٹ کے بھاگ گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی بندے نے بینک میں پیسے جمع کرائے اور وہ آگے سے بینکوں سے پیسے واپس نہیں کر رہا، یا کسی امپلائی کے ساتھ یا کسی بھی اپنے کسٹمر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے بنیاد بنائی نا وہ بڑے باکمال لوگ تھے، وہ پیسے کمانے سے ہٹ کے وہ ایک ویژن پہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا انہوں نے بالکل بہترین بنیادیں رکھی. لیکن پاکستان میں، دنیا کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جو بنیادیں رکھی گئی نا وہ بالکل غلط کانسیپٹ کے اوپر رکھی. غلط کانسیپٹ یہ کہ بہت کم، میں ایسے نہیں کر رہا سب غلط ہے، بہت اچھے ہیں جنہوں نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے اسی بنیادوں پہ ایک عمارت ٹھیک کرنے کی کوشش کی. بھائی جب آپ کی بنیادوں میں ریت ہو نا تو آپ اوپر کوئی اسٹرانگ سٹرکچر بدل سکتے ہی نہیں ہے. کیسے بدلیں گے؟ آپ کی بنیادوں میں ہی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بنیادیں وہ لوگ جو تھے نا وہ ٹیمپریری تھے، آئے، انہوں نے کانسیپٹ انہیں بہت اچھا لگا کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا آئیڈیا کسی کو بھی حیران کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہیں یہ کانسیپٹ بہت اچھا لگا، لیکن وہ اس ویژن کے ساتھ آئے نہیں کہ ہمارے بعد ہماری نسلیں، میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا یہ میرا وہ. آج کوئی بھی نیٹ ورکر ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میرا بیٹا بھی نیٹ ورکر بنے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہ جرت پیدا کر سکے کہ یہ کہہ سکے کہ یار میرا بیٹا بھی ایک کمال کا نیٹ ورکر بنے گا. نہیں، وہ اسے ادھر ادھر فیلڈوں میں نکالنا چاہتا ہے، ادھر ادھر بزنسوں میں نکالنا چاہتا ہے، لیکن وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نیٹ ورکر نہیں بنانا چاہ رہا. کتنا بڑا کنفلکٹ ہے، کتنا بڑا. یہ وہی کنفلکٹ ہے جو میں نے کہا کہ دماغ میرا اس کام کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا اور دل اسے کرنا چاہ رہا تھا. اتنا بڑا کنفلکٹ تھا، اور یہ چیزیں نہ صرف مجھے کنفیوز کر رہی تھی بلکہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی کنفیوز کر رہی تھی. تو میرے ان چیزوں سے پھر رشتہ دار اور آپ کے دوست یار جو ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کیوں؟ ایک کنفیوز آدمی کو مزید کنفیوز، وہ کہتا ہے نا اف یو کین ناٹ کنونس somebody جسٹ کنفیوز him. ٹھیک ہے، تو وہ کنفیوز کرنے کا انہیں بہترین موقع مل جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہوئے میں نے سب سے پہلے کیا کیا، میں نے جب کوشش کی اپنے طور پہ، اور الحمدللہ ذات کا بڑا شکر ہے میں کسی حد تک، پورا نہیں کسی حد تک میں اس آئیڈیا میں کامیاب ہو پایا. میں نے کہا انشاءاللہ میں نا جو ایک ٹیم بلڈ کرنے کی کوشش کروں گا، میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ پاکستان میں چینج نہیں کر سکتا. یہ بالکل کنفرم سی بات ہے. اس کا ایک ہے کہ ہمیں 100 سال کا ایک گیپ چاہیے کہ 100 سال کوئی نیٹ ورکنگ پاکستان میں نہ ہو. اس کے بعد نئی جنریشن آئے، یہ جو پرانی ہے سب ختم ہو جائے، جن میں بھی شامل ہوں، بڑی آئیڈیل بات کر رہا ہوں، یہ سب ختم ہو جائے. اس کے بعد نئی نسل پیدا ہو، اس میں جو لوگ پیدا ہوں وہ بڑے ویژنری ہوں، اور پھر وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا مضبوط سیکٹر ہوگا جتنے باقی ہمارے ارد گرد مضبوط سیکٹر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کوئی باپ اپنے بیٹے کو نیٹ ورکنگ کی تعلیم نہیں دیتا. اگر کچھ دیتے ہیں تو وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. ٹھیک ہے، اور فیلڈ کتنی اچھی ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کو بڑا حصہ پے کرتی ہے، بڑا چینج، بڑی امپروومنٹ کا باعث بنتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیادیں غلط ہیں. میں نے اپنے طور پہ یہ کوشش کی کہ ہم ایک ایسا کانسیپٹ پہ کام کرتے ہیں. جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا سب سے پہلے میں نے یہ وہاں اپلائی کیا تھا کہ میں نے کمپنی کے اندر ایک الگ سسٹم کریٹ کر دیا تھا. اس الگ سسٹم کے ہم نے کچھ جو کہ غلط ہم نے اسٹریٹجیز بنائی تھی، پالیسی بنائی تھی، ہمارے لیے بہت اچھی تھی لیکن اس سبجیکٹ کے لیے اوور آل غلط تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اس پوری انڈسٹری کو ٹھیک کرنا ہے تو اس میں جڑی ہوئی مختلف کمپنیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے خود کو ٹھیک کر لینا ہے، باقیوں کو چھری تلے دینا ہے. تو ہم نے ایک ایسی پالیسیز بنائی جس میں ہماری ٹیم یا ہمارے نیٹ ورکر جو ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ تو بہت خوش تھے اور سکیور بھی تھے، لیکن باقی کمپنیوں کے لیے ہم نے ڈنڈا اٹھا لیا جو کہ بہت غلط تھا. ٹھیک ہے، ہم نے فضول میں کسی کی کمپنی میں کام کرتے ہوئے اپنے دشمن پیدا کر لیے. ٹھیک ہے، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج اگر فرض کیا پنڈی اسلام آباد میں آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ابراہیم خلجی کو جانتا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ انہیں یہ کہہ دیا کریں کہ ابراہیم خلجی کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں میں فائٹو کے ٹائم سے جانتا ہوں تو پھر ایک سوال مزید پوچھ لیا کریں کہ آپ نے فائٹو سائنس کی ہے. اگر وہ کہہ دے کہ نہیں کی تو سمجھ جاؤ کہ وہ مجھے اچھے الفاظ میں نہیں جانتا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی ہوگی اور کہیں نہ کہیں وہ کسی اور کمپنی سے ہوگا، اور اس ملاقات میں پھر بیڑا غرق ہوگا۔ چونکہ ہمارا، میں خود بتا رہا ہوں، اچھا آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ابراہیم خلجی نے کہیں فراڈ کیا ہے، انشاءاللہ یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ابراہیم خلجی نے کبھی ہم سے جھوٹ بولا ہے، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ابراہیم خلجی نے کسی کے پیسے کھائے ہیں، یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ ہاں کچھ چیزیں ملیں گی، میں خود سے بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، اور میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ کریں۔ نمبر ون، آپ کو یہ سب سے پہلا جو چیز ملے گی، یار جی وہ انتہا کا مغرور آدمی ہے، وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، اور بندے کو وہ بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے شاید یہ کانسیپٹ تھا میرے اندر، لیکن اب ایسا نہیں ہے، میں نے یہ ریئلائز کیا شاید یہ میری غلطی تھی۔ اچھا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ کچھ لوگ ہوتے تھے، مجھے ان پہ غصہ آتا تھا جب لوگ آتے تھے اور بات کرتے تھے، ہمیں یہ ڈیل دے دو، ہمیں ایک لائن دے دو۔ مطلب ریسنٹلی معذرت کے ساتھ، یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہمارے بہت بڑے نیٹ ورکر ہیں، بہت بڑے، اور میں ریئل میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر خلجی تمہارا پروجیکٹ میں نے سنا ہے بہت پاکستان میں چھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا سر سنا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں پے آؤٹ نمبر 1 پہ آ گئی ہے پے آؤٹ۔ میں نے کہا جی اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کہتے ہیں اچھا میں بھی پلان بنا رہا ہوں، تو چونکہ تو مجھے یہ بتاؤ، میں چاہ رہا تھا کہ تم سے مل کے کوئی ڈیل بنا کے اور آگے کام کروں۔ تو میں ہنسنا شروع ہو گیا۔ تو کہتا ہے ماشاء اللہ میں آپ کی امپروومنٹ دیکھ رہا ہوں، اور میں آپ کے لیکچرز بھی دیکھتا ہوں، اور یہ وہ خیر بڑی باتیں کی انہوں نے۔ لاسٹ میں مجھے کہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے کہ کوئی اچھی سی پوزیشن دے دو جس کے نیچے ایکٹیو ٹیم ہو، اور تم مجھے 4 پیکج دو گے، 5، اور ساتھ جو ہے اتنی پروڈکٹس تم مجھے دو گے ایڈوانس میں، تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو اپنا 15 سال کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی مدد سے آپ کی کمپنی کو انشاءاللہ 4 چاند لگاؤں گا۔ تو میں نے کہا سر جی میں بہت امپروو کیا ہے میں نے خود کو، لیکن میں کچھ چیزوں کو امپروو نہیں کر پایا۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرتا، نہ میں نے پریویسلی کوئی کی ہے، نہ میں آج کرتا ہوں۔ خیر انہوں نے ایک دو باتیں کی، تم وہی بچے کے بچے ہو، تمہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ چلانی نہیں آتی، تمہیں کیا پتا نیٹ ٹیم کیسے بنتی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ میں نے انہیں کہہ دیا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ جا سکتے۔ وجہ یہ ہرگز یہ نہیں، اللہ معاف کرے، میں کو انہیں نیچا نہیں دکھانا چاہ رہا تھا، میری ایسا کوئی انٹینشن ہی نہیں تھی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ انہی وجہوں سے پورا پلان چوپٹ ہوا ہے، پوری نیٹ ورک انڈسٹری جو ہے وہ خراب ہوئی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے میں نے اگر انہیں جوائن نہ کرایا؟ اور اچھا اگر میں جوائن کراتا ہوں میں کن لوگوں کی قربانی دوں؟ جس نے میرے ساتھ 5 منٹ پہلے جوائن کیا ہے، اس نے میرے ساتھ مطلب فرض کیا میں ان کو اوپر پیکج دیتا ہوں، نیچے ٹیم ڈالتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں ان لوگوں کی قربانی کیسے دے دوں جنہوں نے اس ٹائم میرے ساتھ جوائن کیا، جب مارکیٹ میں یہ لوگ دیکھ رہے تھے یا تنقید کر رہے تھے، یا چلو تنقید نہیں بھی کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار یہ کمپنی پاکستانی کمپنیاں نہیں چلتی، ٹھیک ہے، یہ 400 پہ ٹھوس مارنے والی کمپنی ہے، ان کی کیلکولیشنز تھی، ان کے تجربے تھے۔ تو ان لوگوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا، میں ایسی قربانی کیسے دے دوں؟ میں انہیں کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ساری ٹیم آپ کی ڈاؤن میں آ گئی، اور وہ لوگ کہیں کہ یار کل تک یہ گالیاں دیتا رہا، ایک دن میں اٹھا کے ہمارے اوپر لگا دیا۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ میں نے کہا یار رزق اللہ نے دینا ہے، ہم نے جس بنیادوں پہ اس پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم بلیک میلنگ سے پاک صاف ستھرا اور صاحب شعور لوگوں کا نیٹ ورک جوڑیں گے۔ اس میں اگر ہمیں ٹائم لگتا ہے تو لگ جائے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ذرا برابر۔ میں نے پہلے کہا کہ میرا مقصد یہاں پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی جلدی بھی نہیں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی ذرا برابر جلدی نہیں ہے، اور نہ آپ لوگوں کو جلدی کرنی چاہیے۔ ایسے کوئی بھی بلیک میل کرنا آتا ہے، آپ نے بھی نہیں ہونا۔ آپ ان لوگوں کی قدر کریں جب آپ کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں تھا اور اس نے جوائن کیا تھا آپ کے ساتھ، ان لوگوں کی قدر کریں، ان لوگوں کی کبھی قربانی مت دینا۔ جو بندہ آپ اگر دیکھیں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات قرآن میں فرمائی کہ ہمارے اصولوں میں کبھی تمہیں ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے خدا ہونے کی، سب سے بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کبھی بھی کنٹراڈکٹ نظر نہیں آئے گا۔ ہم کسی کے لیے لچک نہیں کھاتے، ہمارے پیرامیٹر ہیں، ہمارے اصول ہیں، ہم ان پہ پوری کائنات کھڑی کی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انڈیویجولی یہ بات بتا کے ہمیں کوئی اپنی بڑائی نہیں بتانا چاہ رہا، وہ ہمیں یہ بات بتا کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ بھی اپنے اس طریقے سے کریں۔ آپ ایسا نہ ہو کہ کسی پہ دل آئے تو سلطنت دے دیں اور کسی پہ غصہ آئے تو توڑ اتار دیں، نو، آپ میرٹ پہ فیصلے کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میری جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، میں نے جب یہ ایکسپلور کیا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں۔ ہم ان ایجوکیٹڈ
اور ایسے لوگوں کو ہم سسٹم میں لے آتے ہیں جو عقل سے بھی خالی ہوتے ہیں، شعور سے بھی خالی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا کام نہیں ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ، اور معذرت کے ساتھ نہ لایا کریں ایسے لوگوں کو. کیوں؟ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو الٹا پیسے آئیں گے، ظاہر ہے پیسے لگا کے آئیں گے، وہ لگائیں گے یا آپ لگائیں گے، پیسے آئیں گے نا ہمیں، لیکن وہ آپ کو خراب کریں گے کیونکہ انہوں نے کام کرنا نہیں ہے. اور کیا نام ہے، پیسے لگانے کے بعد آپ کی وہ کریں گے آپ کے ارد گرد کے، آپ سوچ آپ کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کیوں اتنا وبال پالتے ہو، کیوں ایسے لوگوں کو ٹیم میں لاتے ہو؟ اب صاف ستھرے بہترین لوگ لے کے آئے، اور آئیں گے لوگ. اسی لیے ہم نے جو پیکج آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا، سائیکولوجیکل فگرز ہیں اس میں، تاکہ آپ لوگ یہ جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اگر کوئی بندہ آپ کی ایکسس میں نہیں ہے، جو آپ کے دوست یار بیلی ہیں رشتہ دار ہیں، وہ جوائن نہیں کر رہے، تو آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ پوسٹ ڈالیں، وہ لوگ آپ سے رابطہ کریں گے جو جوائن کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کسی کا دماغ مائنڈ بنانا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ بنے مائنڈ والے آئیں گے آپ کے پاس. اس لیے سارا ڈیزائن ہم نے کیا. تو اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ ایرا غیرہ اتو ویرا سب کو بیچ میں ڈالی جا رہے ہیں، اپنے لیے وبال پیدا کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری تو بڑی اسٹریٹ لائن اصول ہے، جو ان کو پھلانگے گا جو مرضی ہے وہ چلا سسٹم سے باہر ہو جائے گا، جو اس کے ساتھ چلتا رہے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے بعد خیر اس پروجیکٹ میں ہم نے کام کیا. اس پروجیکٹ میں کام کرنے کے بعد ہم نے کسی حد تک بڑا اچھا اپنی ٹیموں کی حد تک اور اس کمپنی کی حد تک جو تھا، ہم نے وہ بہت سکسیسفلی ماڈول چلایا اور بڑی ٹیمیں بنائی اس سے. آفٹر سم ٹائم جب وہ پروجیکٹ کسی وجہ سے پاکستان سے وائنڈ اپ کر گئے، تو پھر ایک اور پروجیکٹ میں ہم نے وہ اپلائی کیا، بہت زبردست رزلٹ اس نے دکھائے وہاں پہ. دین آفٹر سم ٹائم مجھے سمجھ آیا کہ یہ صرف کسی ایک کمپنی کی بات نہیں ہے، سوری کسی ایک کمپنی کی بات نہیں ہے. آپ کو بیسیکلی اس پوری انڈسٹری کو اگر صاف رکھنا ہے تو اپنے ہر نیٹ ورک کا جس کا تعلق کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کمپنی سے ہو، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ کو نہ صرف اس کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ نہ صرف اس کو ٹریڈ کرنا چاہیے، اس کو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے اسی کی فیلڈ میں گائیڈ کریں. پاسبل ہے. میں آپ کو لٹرلی آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ پتہ نہیں اس بات پہ کتنا یقین کریں گے، لیکن یہ وہ لوگ گواہ ہیں جو فرض کیا میرے ساتھ رہے ہیں یا جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں، وہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی اور کمپنی میں. اور میرے پشاور میں کچھ دوست ہیں، مطلب وہ بیسیکلی پشاور سے ہیں. تو وہ جو دوست ہیں وہ یہاں اسلام آباد آئے، انہوں نے مجھے پورا پروجیکٹ سمجھایا. تو میں نے انہیں کہا میں پروجیکٹ نہیں کر رہا ان کا نا. تو وجہ ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس اپنا پروجیکٹ چل رہا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں آر او آئی نہیں کرتا، تیسری وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے میں انگیج ہوں آلریڈی کہیں بہت اچھا، تو اس لیے میں نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کرتا ان کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی پشاور کی فلاں فلاں ٹیمیں ہیں تو وہ ہمیں دے دیں، تو ہم آپ کا اکاؤنٹ اوپر لگا دیں گے. میں نے کہا جو آپ نے اکاؤنٹ میرے لیے لگانا ہے نا، یہ اس کو دے دینا، میں اسے کال کر دوں گا، اگر آپ اسے سیٹسفائڈ کر پائے وہ بندہ آپ کا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. خیر میں نے ان کو بتایا، انہوں نے جا کے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے جوائن نہیں کیا، خیر وہ بھی بات بھول گیا، میں بھی بھول گیا. مینسیرا سے میرا ایک دوست تھا، اس نے میرے ساتھ ایک دفعہ کانٹیکٹ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں پروڈکٹ سے تنگ ہوں، یہ وہ میں آر او آئی کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا. میں نے کہا کس کے لیے؟ اس نے مجھے پروجیکٹ بتایا. میں نے کہا اس میں آلریڈی میرے بہت اچھے دوست کام کر رہے ہیں، تو اگر فرض کیا کرنا ہوتا تو میں ان کے ساتھ کرتا. تو کہتے ہیں مجھے کوئی اچھا لیڈر سجیسٹ کر لیں. میں نے فوراً اس لڑکے کا نمبر دیا، میں نے کہا یار آپ اس سے کانٹیکٹ کر لیں، آپ ادھر جوائن کریں. وہ چلا گیا، ان کے ساتھ جوائن کیا. بعد میں مجھے پتا چلا بہت اچھی ٹیم بنائی انہوں نے. تو بات کرنے کا مقصد ہے آپ میں یہ جرت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کسی اور کمپنی کو کوئی اور بندہ سجیسٹ کر سکیں. ضروری نہیں ہے وہاں اپنا اکاؤنٹ لگائیں اور وہاں پہ اپنے لوگ بھیجیں اور اسے کہیں کہ چھپے خانے بس تم میری ڈاؤن میں لگاتے جاؤ. یہ کوئی وہ بات ہی نہیں ہے. کل آپ کی اس ٹیم کو پتا چلا کہ آپ تو ادھر بھی جوائن ہے، تو نہ صرف کمپنی آپ کو فارغ کرتے گی، آپ کی ٹیم پہ کیا تاثر جائے گا. اس لیے یہ بڑی جرت والی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. اگر آپ کر سکتے ہو، مطلب کیا ہے، جب آپ ہولسٹیکلی ایک پوری کمپنی کی بات کرتے ہیں، پوری انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس انڈسٹری کو پاک صاف ستھرا کرنا ہے، کسی کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو جی اس پہ، اپنی کمپنی اور ہماری کمپنی کا. میں صاف انکار کر دیتا ہوں، بالکل صاف ستھرا انکار کر دیتا ہوں. اور شاید میری ٹیموں کے بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگتا ہے
ابراہیم بھائی آپ کیوں نہیں بیٹھتے, کہ ہماری کوئی سسٹم میں گڑبڑ ہے؟ کوئی سسٹم میں گڑبڑ نہیں ہے. دراصل میں ان سے, یہ جو مناظرہ ہوتا ہے یہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس میں صرف ریلیشن خراب ہوتے ہیں. تو میں کسی کے ساتھ فضول میں ریلیشن کیوں خراب کروں؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی کوئی مناظرہ نہیں, وہ نہیں آ کے بیٹھے ہیں, اگر ہم ٹھیک ثابت ہو گئے تو ہم آپ کے, اور آپ ٹھیک ہو گئے. جو اس وجہ سے آ رہا ہے وہ میرے ساتھ کام کیا کرے گا؟ ذرا برابر نہیں کرے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, میں نے پہلے بتایا نا, فائٹوں میں اگر کوئی مناظرے کا وہ دیکھتا ہے تو میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھے. ہم نے تو اس سے کم پے آؤٹ کرنے والی کمپنی کو پاکستان میں کسی اور کمپنی کو ہم نے پڑکنے بھی نہیں دیا تھا. لیکن بری بات تھی, میں خود اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہوں, بری بات تھی. کسی کے ساتھ لڑو مت, اسے کہیں کہ آپ کی کمپنی 1000 درجہ بہتر ہوگی. میں آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. میں نے اپنا پلان دے دیا, سمجھ آئے کر لو, نہیں آئے کوئی بات, آگے بڑھو, آگے بڑھو. آپ کی لمٹس قائم ہونی چاہیے, آسمان آپ کی لمٹ ہونی چاہیے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. تنقید کی میں نے چیپٹر پہ آتا ہوں. اچھا, پھر آہستہ آہستہ لوگ آپ کی ٹیم میں بنا شروع ہو جاتے ہیں. ریلیشنز, اگر گھر میں کوئی تنقید کر رہا ہے ان سے بھی لڑنا نہیں ہے. بڑا سویٹلی کل میں نے کہا کہ فیملی کو ہینڈل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ بات کریں کہ ہمیں کچھ ٹائم دے دیں, کچھ وقت دے دیں, ہمیں 1 سال کا ٹائم دے دیں. 1 سال میں دیکھیں اتنا ٹائم, اتنی زندگی میں باقی ساری زندگی ہم آپ کے حوالے کرنے والے ہیں, 1 سال تو ہمیں دے دیں اپنی مرضی کا. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر 1 سال آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لگا جاتے ہیں, نہ صرف آپ ارننگ کر پائیں گے بلکہ آپ بہت بڑی لرننگ کر جائیں گے, بہت کچھ سیکھ جائیں گے. جب آپ سیکھ جائیں گے, چیزوں کو ایز اٹ از دیکھنے کی عادت ہو جائے گی, پھر آپ کو سچویشن ہینڈلنگ, تنقید ہینڈلنگ, آرٹ آف کوسچننگ, یہ ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی. پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان سے ٹائم لے اور کہیں ٹائم بعد ہم آپ کے ہیں بھائی, جیسے مرضی ہمارے ساتھ ڈیل کرو, ٹھیک ہے. دوسری بات, ایسے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی بگاڑے مت. ہم غلط کرتے ہیں, ہم بگاڑ لیتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کی اچیومنٹ کسی کے لیے وبال جان نہیں بننی چاہیے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اچیومنٹ لینے کے بعد لوگوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. نہیں بننی چاہیے. آپ کی اچیومنٹ الٹا لوگوں کے لیے راحت بننی چاہیے. آپ اچیومنٹ لیں, ان لوگوں کی ہیلپ کریں جنہوں نے آپ پہ تنقید کی تھی. یقین جانے ان کے دل پھر جائیں گے آپ کے لیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ گاڑی فرض کیا آپ نے اچیو کر لی, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نے اچیو کی تو اس کو محلے میں ایسے کر کے گھمایا, ریسیں دیں بال ان کو دکھانے کے لیے جنہوں نے تنقیدیں کی تھیں. بہت بری بات ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کائنات کے بالکل مخالف جا رہے ہیں. کائنات نے کبھی آپ کو ایسا نہیں کیا, اور یہ اچیومنٹ دی کائنات نے آپ کو. اب آپ, یہ آپ کی اچیومنٹ ہو کیسے سکتی ہے؟ اس لیے آپ جتنا آپ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں, آپ کو جھکنا بھی اتنا آنا چاہیے. میں نے پہلے کہا کہ زمین پہ لیٹا ہوا شخص کبھی گر نہیں سکتا. تو آپ اس چیز کا آپ دھیان رکھیں گے, ٹھیک ہے. آپ کی اچیومنٹ کبھی کسی کے لیے وبال جان نہیں بننی چاہیے. میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اچیومنٹ لینے کے بعد جو ہے وہ پیچھے موسا سدھو موسے والے کے گانے لگا کے تو ہو شریکو یہ, تو ہو شریکو وہ. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بہت برا افیکٹ جا رہا ہے آپ کا. کل جنہوں نے آپ کے ساتھ جوائن کرنا ہے, آپ ان پہ مور لگا رہے ہیں کہ میرے ساتھ نہ کرنا. میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس تنقید کو میں نے بڑا سمارٹلی ڈیل کیا جو میرے رشتہ داروں سے آئی. میں نے کسی کے ساتھ بگاڑی نہیں. مجھے سسٹم پہ پہلے غصہ, پہلے رشتہ داروں پہ آیا, پھر اس کے بعد سسٹم پہ آیا, یار یہ میں کیسا فضول کام کر رہا ہوں. پھر میں نے اس کو ایکسپلور کیا تو مجھے پتا چلا یہ ساری غلطی تو نیٹ ورکرز کی ہے, ہماری غلطی ہے, ہم نے بگاڑا ہوا ہے سسٹم کو. تو ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی, ہم اس کو ٹھیک کرتے اپنے طور پہ, کسی کے لیے نہیں. ہم کم از کم خود کو ٹھیک کر لیں مودن آپ, ہمیں کسی کو ٹھیک نہیں کرنا. ہم نے وہ کوشش کی, اللہ نے اچیومنٹس بھی دی, سارا کچھ کیا. تو لیکن وہاں پہ بھی رشتہ داروں کو دکھایا نہیں کہ ہم دیکھو تم تو بکواس کیا کرتے تھے, ہم تو دیکھو کیا بن گئے. میرا یہ کزن جو ہے, میں نے یہ کمپنی شروع کی, اس نے سب سے زیادہ جو ہے تنقید کی. یہ کہا کہ پہلے ملیشین کے ساتھ مل کے اس نے پاکستان کو لوٹا, پھر اس نے پرتگالیوں امریکن کے ساتھ مل کے اس نے پاکستان کو لوٹا. اب یہ بہت بڑا لوٹیرا بن گیا ہے, اب یہ خود لوٹنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے ریلیٹیو جو میرا رشتہ ہے, جو کزن جس کی میں صبح سے بات کر رہا ہوں, یہ اس نے کہا, ٹھیک ہے. اور یہ اب لوٹنے آ گیا ہے, اب یہ خود لوٹے گا. اور اب تو دیکھنا, اللہ معاف ہی کرے جی. ہم تو لوگوں کو جو سمجھا سکتے ہیں, دیکھو یہ ہمارا رشتہ دار ہے, میرا 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 فیملی ممبر ہے, اور ہم اس کے بارے میں زیادہ اچھے سے جانتے ہیں, اور اس کا ٹریک ریکارڈ بھی ہمیں پتا ہے. اور سارا دن یہاں کھیتوں میں کام کرتا تھا, وہاں سے اٹھ کے آج اس کے پاس گاڑیاں آ گئی, یہ آ گیا, وہ آ گیا. مجھے پتا ہے حلال کا کم از کم یہ پیسہ نہیں ہے. اور بلا 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 بے شمار باتیں.
यकीन जाने ईमानदारी से बुरा लगता था, ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता था। शायद अच्छा उसकी गुड लक ये है कि जब वो ये बात करता था तो मैं किसी से सुनता था तो वो सामने नहीं होता था। तो कहीं शादी ब्याह पे कहीं मिल गए तो बस एज इट इज उसको बुलाया, मिला, गपशप, बस टनाटन, कोई बात नहीं। पिछले 6 महीनों से लगातार वो मेरे ऊपर नजर रखे हुए था कि कर क्या रहा है और इसके साथ जुड़ने वाले लोग क्या कर रहे हैं। आज कल से मुझे कॉल्स कर रहा है, वो कहता है मैं ये आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं टीम भी बना लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं भी वो भी कर लूंगा, और मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, ये है वो है, और ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें। मैंने तो उसे कोई नहीं कहा, ना मैंने उसे कन्विंस किया, ना मैंने उसको कोई काउंटर किया, ना कुछ भी नहीं किया। वो खुद आना चाहता है। हाँ, सिर्फ एक चीज थी, मैंने बिगाड़ा नहीं। देखें, ये इसका बहुत बड़ा साथ था, इसकी बहुत बड़ी अना थी। ये अना को क्रॉस करके आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। आपके साथ जो दोस्त यार बेली होते हैं उनके अंदर इतनी अनाएं नहीं होती। क्यों? उन्होंने 2-4 साल तक आपके पीछे बातें नहीं की होती, 1-2 दफा बात की होती है, तो उनका ओके होना भी बहुत जल्दी होता है। लेकिन आप उन्होंने एक आधी दफा बात की, आपने उनके वो डंडा उठा के उनके सर पे दे मारा, अब वो आपके लिए परमानेंटली कट आउट। अगर उसका कल माइंड बन भी गया तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश करें कि इस तरह के डंडे उठा के ना मारे किसी को, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा लोगों के साथ चलें। और आपका काम है प्रेजेंटेशन करना, ज्वाइन करना ना करना उनका अपना काम है, तो आप प्रेजेंटेशन करें। प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन किसी के लिए दुश्मनी नहीं बननी चाहिए, ये आप ज़हन में रखें। अगर बनती है तो आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे, अगर आप फजूल में ये जो बेशऊरी आदमी होता है ना, लाशऊरी आदमी, और जिनमें शऊर नहीं होता, इल्म नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती, वो ये काम करते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं करता। मैं रिसेंटली एक वाकया हुआ, मैं एक बंदे को इधर गली में कॉल करते हुए सुन रहा हूँ, कहता तू ज्वाइन कर, नहीं था मैं चंडा भी मारता। मैं वो, ये कौन सा तरीका है प्रेजेंटेशन का भाई? वो सर मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ, ये कौन सा तरीका है? और तू ज्वाइन कर, नहीं था मैं चंडा भी मारता। वो ये कौन सी बात? सो मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? यस सर, आ ओके जी जी सर, अब भी आ रही है। ओके ओके। ये सेशन चूंकि 2 मिनट का रह गया है तो उसके बाद हम रिकनेक्ट होंगे। मैं जरा ये मैसेजेस पढ़ लूँ, मैं यहीं से बात कंटिन्यू करूंगा। अच्छा जी, सर डायरेक्ट कमीशन ई वॉलेट में आता है? जी बिल्कुल, डी वॉलेट में। सर जी मुझसे लोग डील नहीं हो पा रहे हैं, मैं लोगों को कैसे डील करूं? मेरे ख्याल में मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ, मजीद भी इस पे बात करता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही मुझे सर, आवाज़ स्लो है सर। हलाल हराम का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हलाल और हराम का मैंने यूट्यूब पे इकोनेक्स ऑफिशियल का जो चैनल है उस पे लिखा हुआ है, इकोनेक्स का काम हलाल है या हराम है। वहाँ पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैंने दलाइल के साथ वहाँ पे बात की है, तो वो तो आप देख लीजिएगा। ग्रेट सर, सर आपको देख के मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, थैंक यू सो मच। वॉइस ठीक नहीं आ रही, ये मेरे ख्याल में वक्ती इशू है। आपका माइक पे क्लिक करें तो आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएंगी। खैर फिलहाल तक यही वॉइस थी, कोई और आती है तो हम देख लेते हैं। ये लोगों को, ये मैं आपको डील करने की ही बात कर रहा हूँ। तो लोगों के साथ कभी भी ऐसी कोई भी चीज आप ना करें जिसकी वजह से कल वो आपके साथ दुश्मनी पाल लें और आपके बढ़ते हुए काम में रुकावट डालें। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अम्मा मुनीरा होते हैं अपने मोहल्ले के अम्मा मुनीरा के साथ कभी भी नहीं बिगाड़नी चाहिए, बाकी सबके साथ बिगाड़ दो, अम्मा मुनीरा के साथ ना बिगाड़ो। क्यों? वो आपके अच्छे गच्छे भी नहीं छोड़ेगी, ठीक है? हर हर बंदे के साथ है कि लाइफ में एक अम्मा मुनीरा होती है, और वो जो अम्मा मुनीरा है ना, मादरत के साथ अगर किसी की है तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मुहावरतन अम्मा मुनीरा की बात कर रहा हूँ, यू नो। तो आपने एक चीज को याद रखना है, वो उनका और कोई काम नहीं होता सिवाय मोहल्ले में गप्पे मारने के। तो वो जो मोहल्ले में गप्पे मारने वाली है ना, उनसे कभी मत बिगाड़ना, क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे भांड करेंगी ना, आप मोहल्ले में रहने जोगे नहीं रहेंगे। आपने काम इतना नहीं किया होगा, उसका काम होता है उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बनाना। तो ऐसी अम्मा मुनीरा के साथ कभी मत बिगाड़िएगा। जरूरी नहीं है वो लेडीज में हो, वो आपके दोस्तों यारों में से, जेंट्स में से भी हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी है ऐसे लोगों के साथ बिगाड़ना नहीं है। अच्छा